فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، ہاں میں اپنی رحمت سے آدم آپ کی اولاد کو مایوس نہیں کروں گا، میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی۔ جوں جوں زندگی بدلے گی، جوں جوں زندگی بالغ ہوگی، جوں جوں انسان بدلیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے عہد میں کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا، فصل سنبھالنا یہی عبادت تھی۔ یہ نماز روزے کے قائم مقام تھے کہ انسان سیکھ رہا تھا کہ روزی کیسے پیدا کرنی ہے، اور کاشتکاری پہلا وہ ہنر ہے جو انسان کو سکھایا گیا۔ جبرائیل امین نے آ کر آدم علیہ السلام ان کی اولاد کو یہ سکھائی۔ تو پھر جوں جوں انسانیت بالغ ہوتی گئی، لباس بدلتے گئے، معاشرت بڑھتی گئی، افراد بڑھتے گئے، معاملات بڑھتے گئے، کاروبار شروع ہوئے، تجارتیں ہوئیں، آپس کے معاملات بنے، ایک دوسرے کے کام لوگ آنے لگے، تو انسانیت بلوغت کی طرف چلتی رہی۔ جتنی بلوغت انسانیت میں تھی اس معیار کے مطابق اللہ کی ہدایات لے کر اس کے نبی تشریف لاتے۔ جب انسانیت بالغ ہو گئی اس وقت اللہ کا وہ نبی تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد نہ انسانیت اس بلوغت سے آگے جا سکتی ہے اور نہ اسے نئے نبی کی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے اگلے دن، کل یا پرسوں مجھے یاد نہیں، کل یا پرسوں مجھے یہ سوال پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امام الانبیاء بنانا تھا تو پھر آخر میں کیوں مبعوث کیا، شروع میں کیوں نہیں کیا؟ بندہ بڑی عجب شے ہے، یعنی پوچھا بندے سے جانا ہے قیامت کو، اسے بھول کر یہ سوال اللہ پہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ جواب دے تو ہے یا اللہ تیرے سامنے جواب دے؟ میں نے کہا میرے بھائی ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نبوت ایک بہت خوبصورت عمارت ہو اگر، اور کوئی اسے دیکھنے آئے اور اس پوری عمارت کے گرد گھومے اور چکر لگائے، اس کی بلندی، اس کی چمک دمک، اس کی دیواروں، دروازوں، کھڑکیوں کا حسن، ساری دیوارت دیکھ کر مسحور ہو، تو اسے ایک جگہ نظر آئے گا کہ یہاں ایک بہت بڑا پتھر ہونا چاہیے تھا، تو دیوار میں یہ جگہ خالی ہے، یہاں ایک سل ہونی چاہیے تھی، یہ خانہ خالی ہے دیوار کا۔ پھر حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، وہ پتھر یا وہ اینٹ یا وہ سل میں ہوں۔ جب میں مبعوث ہو گیا تو وہ جو خلا تھا نبوت کی عمارت میں وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اسے ختم نبوت کہتے ہیں تو اس سے مغالطہ لگتا ہے، اگر کہا جائے نا تکمیل نبوت تو غلط فہمی دور ہو جائے، نبوت مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں۔ تو حضور نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تک میں نے کہا بھائی تکمیل کا آخری پتھر بیٹا آخر میں لگا کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ گھر بنایا تو جو یہ پتھر آخر میں لگایا یہ پہلے لگا دیا ہوتا اس جگہ تو پھر عمارت بنتی رہتی۔ یہ سمجھ آ گیا جی؟ میں نے کہا سمجھ تو اس وقت آئے گی جب اللہ پوچھے گا، ابھی تو تم پوچھ رہے ہو، ابھی تو اللہ کو جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے، تم سوال کا جب وہ پوچھے گا سمجھ تب آئے گی۔ تو یہ فضول سوال نہیں سوچنے ہی چاہیے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جواب ہمیں دینے اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ فرمایا میں آپ کی اولاد کو چھوڑ نہیں دوں گا، جیسے جیسے انسانیت جتنا جتنا اس میں شعور اور بلوغت آتی جائے گی۔ اب دیکھو حضور کی بعثت کے 1400 سال بعد گلوبل ولیج کا تصور آیا۔ نبی کریم نے اس زمانے میں پوری دنیا کی انسانیت کو آواز دی کہ اے انسانو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام اولاد آدم میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ گلوبل ہدایات اس وقت شروع ہو گئیں، گلوبل ولیج 1500 سال بعد بنا۔
تو فرمایا میں آپ کی اولاد کو یوں نہیں چھوڑ دوں گا، ہدایات بھیجتا رہوں گا، انبیاء آتے رہیں گے، کتابیں آتی رہیں گی، ایک اصول ہے فمن تبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایات کو قبول کر کے اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یعنی یہ ضمانت دے دی کہ یہاں تو شیطان نے دھوکہ دے لیا، لیکن جب زمین پر ہوگی آپ کی اولاد اور ان کے پاس میری ہدایات آئیں گی تو جو میرے احکام کی پیروی کرے گا اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، نہ دھوکہ دے سکے گا۔ یہ تو بڑی ضمانت مل گئی۔